کی زندگی گزار سکے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ رب العزت کے مقبول بندے بن سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اس کی بات کہا کرو۔ اب بات کہنا، بات سننا یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان زندگی گزارتے ہوئے بتکلف اپنے آپ کو گنگا نہیں بنا سکتا کہ وہ ساری زندگی گنگا رہے یا پھر وہ ساری زندگی بہرا رہے۔ اگر وہ ساری زندگی گنگا پن کی زندگی گزارتا ہے یا بہرے پن کا، تو یہ ایک عیب کی حامل زندگی ہوگی، کیونکہ زبان انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے اور سماعت یا سننا بھی انسانی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جب یہ دونوں انسانی زندگی میں ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے تو پھر اس کے لیے حدود اور قیود بھی ہونی چاہیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں میں حائل بن جائے، رکاوٹ بن جائے، یا پھر دوسروں کی ضروریات کی حدود کو پامال کر جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بولنا ہے تو درست بات کہا کرے، غیر درست نہیں، اور اس کو قول سدید کہا گیا کہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی کہو تو درست بات کہو، اور درست بات کیوں کہو؟ یصلح لکم اعمالکم، کیونکہ یہ ہدایت اللہ رب العزت کی ہے کہ درست ہی بات کہا کرو، غیر درست نہیں کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اس لیے درست بات کہا کرو کہ وہ تمہارے اعمال کو سدھارے گا۔ کون؟ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو سدھارے گا درست بات کہنے کے نتیجے میں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر تم میں سے جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری میں وقت گزارے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رب العزت ان کو کامیاب ترین درجوں سے نوازے گا۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کبھی الہی ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور کبھی شیطانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ شیطانی خواہشات یہ ہے کہ انسان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی بھی ایسی بات کہنا شروع کر دے کہ جس بات کے کہنے میں بظاہر تو اس کو فائدہ پہنچتا ہو، لیکن فی الحقیقت وہ دوسروں کے اوپر ناجائز الزامات عائد کر کے اپنے آپ کو پارسا ثابت کرتے ہیں اور دوسروں کو عیوب کا مالک بناتے ہیں، دوسروں کو عیبدار بناتے ہیں۔ تو یہ دوسروں کو معیوب بنا کر اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنا، یہ خود در حقیقت ایک گناہ کا ارتکاب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ ایمان کا مقصد ایک دائرے کے اندر داخل ہو جانا ہے، اور ایک دائرے کے اندر داخل ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو شیطانی تراندازیوں اور وسوسے اور شیطانی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو باز رکھنے میں کامیاب رہے، اور پھر وہ کامیابی کے بنیادی نکات بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب کیسے رکھیں گے، آپ اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر شیطانی مداخلت سے محفوظ کیسے رکھیں گے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی بات کہنا ہو تو درست بات ہو، قولوا قولا سدیدا، اور باتیں دو قسم کی ہے، ایک قول سدید ہے،
ایک قول غیر سدید، ایک درست بات، ایک غیر درست بات. یعنی غیر درست بات یہ ہے کہ غلط بات. اب ہمیشہ کے لیے ایسی بات کہنا جو تیر بہدف نہ ہو، یعنی واقعے کے مطابق نہ ہو کوئی بھی بات. کوئی شخص اپنے آپ ذہنی ساخت کے بنیاد پر کوئی بھی اندازہ گڑھ کے کسی کے اوپر الزام عائد کر دے حقائق سے دور. اور اس طرح کے معاملات ہمیشہ کہاں کیے جاتے ہیں؟ ہمیشہ قومی رہنمائی کے اندر اس طرح کی بیماریاں عام ہوتی ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جماعت والے اپنے آپ کو سب سے ممتاز ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سب سے امانتدار ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ دیانتدار ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر ایسے الزامات عائد کرتے ہیں کہ ان الزامات کا در حقیقت کوئی بنیاد نہیں ہوتا. اور جب اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہے تو سننے والے، جو ان کے اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے یا موجودہ زبان میں ان کی جو فالوورز ہیں، وہ پھر اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں کہ اس بات کی تحقیق کی جائے، کیونکہ ان کی پیروی اپنے لیڈرشپ کی اور اپنے قیادتوں کی اس لحاظ سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ پیروی علی وجہ البصیرت ہو. علی وجہ البصیرت یہ کہ عقل کے زاویے پر پرکھتے ہوئے کسی کی پیروی کرنا. لیکن ہمارے یہاں پیروی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ پیروی علی وجہ المحبت ہوتی ہے، علی وجہ البصیرت نہیں. علی وجہ المحبت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الشیء یعمی و یصم. یہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا بھی بنا دے، تمہیں بہرا بھی بنا دے. اندھا ایسے بنائے کہ اس چیز کی محبت میں مبتلا ہو کر پھر آپ کو نہ کسی کی شرافت آئے، نہ کسی کی اخلاقیات سامنے رہے، نہ کسی کی شخصیت سامنے رہے، نہ کسی کی شرافت سامنے رہے، کچھ بھی پھر انسان کے ملحوظ نظر نہیں رہتا، اور نہ اپنے آپ کی عادات اور اطوار اور کردار کسی چیز پر نظر نہ رہے. بس صرف اس محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان ایسے اقدامات کرتے جاتا ہے کہ پھر جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ جائزہ لیتا ہے کہ میں انسانیت کے دائرے سے اتنا دور چلا گیا تھا اور میں حیوانیت کی کن حدود کو پار کرتا ہوا آگے گیا. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب حب الشیء یعمی و یصم، جو ہمارے معاشرے میں آج کل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اپنی جماعتوں کی لیڈرشپ کی پیروی اندھے پن کے حدود تک. اور علی وجہ البصیرت یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے ہر پالیسی کی، ہر فیصلے کے، ہر اقدام کا باقاعدہ جائزہ لے، اس کے زبان کے ساتھ، اس کے کردار کے ساتھ، اس کے تاریخی گزرے ہوئے داستانوں کے ساتھ، ان کے واقعات کے ساتھ ان کو پرکھے. یہ شخص جو اس وقت بول رہا ہے یہ کس پیمانے پر درست ہے، کہاں تک سچ ہے، کہاں تک جھوٹ ہے، اس سے پہلے کتنے مرتبہ جھوٹ بولا ہے، اس سے پہلے کتنے مرتبہ اس نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے. ان چیزوں کا کبھی بھی جائزہ نہیں لیا جاتا ہے. اگر جائزہ لیا جائے اس کا تعلق پھر علی وجہ البصیرت ہوگا. پھر بلائی چاہے مخالف بھی کرے تو اس کی تعریف کرے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی قدردانی کی جائے کہ فلاں شخص کے ساتھ اختلاف ہونے کے باوجود فلاں بات اس کی درست تھی، اس کی فلاں پالیسی بہتر ہے. یہ صلاحیت انسان میں تب پیدا ہوتا ہے جب انسان حقیقی معنوں میں مؤمن ہو اور اللہ کا ڈر اس میں ہو. تب وہ وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہے گا. وہ اپنے پیروی کرنے والوں کے سامنے جھوٹ بول کر، جھوٹے الزامات عائد کر کے ان کو ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے کبھی استعمال نہیں کرے گا. اور یہ بات صرف لیڈرشپ پر نہیں ہے بلکہ ان کے پیروکاروں پر بھی ہے کہ وہ بھی، کیونکہ جو بات وہ کہتا ہے وہ بات ان میں بھی آٹومیٹکلی انسٹال ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کہتے رہتے ہیں سب، لیکن تحقیق کوئی بھی نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا. عمومی معاشرے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی خوشی کی بات آئے یا کوئی پریشانی کی بات آئے، دونوں باتوں کو اذاعوا بھی وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بگڑی ہوئی معاشرے کی علامت ہے. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ.
حالانکہ حقیقت پسند انسان وہ ہے، سنجیدہ لوگ وہ ہے کہ جن کے پاس ایسے واقعات اور حالات پہنچے تو پھر وہ فوراً اللہ کی ہدایات پر پرکھنے کی کوشش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر پرکھنے کی کوشش کرے، یا پھر ان کے درمیان ایسے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے دونوں کے تعلیمات کا باقاعدہ مہارت رکھتے ہوں حالات اور زمانے کے ساتھ جائزہ لینے کی، ان کے پاس یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ ان کو ان حقیقت سے آگاہ کرے کہ ہونے والا کیا ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو کہتے ہیں ایسے حالات میں اگر اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم متوجہ نہ ہو تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کی راہ پر رہیں گے، سب کے سب شیطان کے اتباع میں چلے جائیں گے۔ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، چند ہی لوگ ہوں گے جو شیطان کے اتباع سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی وہ ضرورت جو بولنے کی ہے اس میں آپ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہا کریں۔ کوئی بھی بات ایسی کہے کہ وہ تیر بہدف ہو، حالات اور واقعات سے ادھر ادھر قطع نہ ہو، ادھر ادھر ہونے کا کوئی شائبہ بھی اس کے اندر نہ ہو، کیونکہ زندگی میں عمل کرنا ہوتا ہے اس بات پر۔ اگر وہ بات ادھر ادھر ہوگی تو آپ کا وہ عمل بھی تیر بہدف اللہ کے منظور نظر عمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، جب اس قاعدے کا لحاظ رکھا جائے گا اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو سدھارے گا، اسی کے نتیجے میں، اسی کے بدلے میں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اگر اس کی پیروی نہیں ہوگی تو گناہوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ارادہ کرنا کسی چیز کی، کسی بات کی، کسی معاملے کی تحقیق اس نیت سے کرنا کہ میں درست راہ پر چلوں تو یہ بھی ایک نیکی ہے، تو اللہ رب العزت اس نیکی کے نتیجے میں ایک گناہ کو ختم کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ چونکہ اللہ کی ہدایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے، اس کے طریقہ رسول اللہ کی سیرت میں موجود ہے، تو ہم میں سے جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت گزار بنے گا فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق کے ساتھ وہ کامیاب ہوگا، کامیاب ترین راستوں پر نکلے گا۔ اور آج کل ہمارے لیے یہی عمل سب سے بہتر ہے کہ ہم تب تک وہ بات نہ کہیں کسی کی سنی ہوئی جب تک ہم خود اس کی تحقیق تک نہ پہنچے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا للمرء کذبا، کافی ہے کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ کہنے لگے اس بات کو کہ جو بھی اس نے سنا۔ اس بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو کہتا رہے، اس بنیاد پر کہ اس کے بڑے نے بولا ہے، اب اس کا بڑا جھوٹا ہے، سچا ہے، حقیقت پر مبنی ہے، عداوت پہ نکلا ہے، بغض پہ نکلا ہے، حسد پہ آیا ہے، تعصب کی آگ میں بڑھتا ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کا کوئی جائزہ نہیں لے گا تو وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی تباہی سے بچائے کہ ہم من حیث القوم جھوٹے بنیں، اور حقیقت حال تو یہی ہے کہ آج کل ہم من حیث القوم جھوٹے ہی بنے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم اس مبارک مہینے کے آمد کے طفیل جو ابھی آنے والا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو اور ہم من حیث القوم اس پر توبہ کر سکے، تمام جماعتوں کی لیڈرشپ بھی اور ان کے پیروکار بھی توبہ کرے کہ آج کے بعد ہم نے اپنے لیڈر کی خوشی کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے اپنے قیادتوں کی خوشنودی کے لیے جھوٹی افواہیں نہیں پھیلانی ہے، ہم نے اپنے قیادتوں کی نظروں میں منظور نظر بننے کے لیے خدا کی نظروں میں گرنا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سیکھ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں وہ عروج عطا کرے گا، وہ بلندی عطا کرے گا جس کا کبھی ہم نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔